بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں میں بہتر سے پہلے دیر کرتا ہوں، میں انہیں آزماتا ہوں جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں تم خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہونے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا ہوں بے شک۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا ہے، کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا ہے، اور ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے، کیونکہ آپ کا اچھا گمان آپ کے آدھے سے زیادہ مشکلات کو اور پرابلمس کو دور کرتا ہے۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں السلام علیکم نور اپی، اللہ آپ کو بہت سارا اجر دے نیک کام کرنے کا، آمین ثم آمین۔ سورہ رحمان سے میری زندگی کس طرح سے بدلی، آپ سب لوگ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر دیجئے۔ اچھا جی، یہاں میں ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف یہ ایک سٹوری نہیں ہے، یہ کسی کے دل کی وہ باتیں ہیں جو صرف اللہ کو پتہ تھی، یا اللہ کے بعد آج اس نے مجھ پہ اور آپ پر یقین کر کے ہم لوگ کو بتائی ہیں۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خاص دعا کریں اور ایک بار درود ابراہیمی لازمی شروع میں پڑھ لیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی اپنے دل کے وہ راز جو صرف اللہ کو پتہ ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے، یا پھر مجھے بتا رہے ہیں، وہ دعائیں جو صرف اور صرف ہر انسان اللہ کو بتانا پسند کرتا ہے۔ تو جی ایسا ہوا کہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، میں کسی انسان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اتنی کہ میں ان کے بنا اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات میری فیملی کو بھی معلوم تھی اور ان کی فیملی کو بھی معلوم تھی کہ ہم دونوں کا نکاح ساتھ میں کرنا ہے۔ ایک عرصہ میری زندگی کا ان کے ساتھ میں گزرا، جس میں ہماری کافی ساری باتیں ہوتی تھیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی کافی اچھی تھی، جس میں ہم لوگ نے ایک دوسرے سے کافی سارے پرومس بھی کیے تھے۔ لیکن ایک دن اچانک سے ایسا ہوا کہ بنا کچھ بتائے انہوں نے مجھے چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنے سارے وعدے کیے انہوں نے، اور سب کو یہ بات معلوم تھی کہ ہمارا نکاح ہوگا، اور وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنے سالوں سے ہم ساتھ تھے، اور اچانک ان کا مجھے چھوڑ کر جانا، انسان کا کیا حال ہوتا ہے اس وقت پہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ میری غلطی کیا ہے، میرے لیے سب کو فیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ 24/7 میں اس انسان کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ طرح طرح کے سوال میرے دماغ میں ہر وقت رہتے تھے، میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، مجھے بہت زیادہ ان کی یاد آتی تھی، میں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ سارا دن ساری رات میری روتے ہوئے تڑپتے ہوئے گزرتی تھی، اور اس وقت ایک وجہ میرے ساتھ یہ تھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ دور تھی، اور میں کہوں گی کہ یہی انسان کی سب سے بڑی بربادی کی وجہ ہوتی ہے۔ بے شک میں ہمیشہ اپنے بالوں کو کھلا رکھتی تھی، بہت زیادہ ماڈسکاٹ ٹائپ کی لڑکی تھی، ایک نظر میں مجھے دیکھتے ہی ہر کوئی پسند کر لیتا، اتنی زیادہ فیشنیبل اور اسمارٹ لڑکی تھی۔ بس دنیاوی چیزوں کا مجھے معلوم تھا، اور اس وقت میں بے نمازی بھی تھی، میں اللہ سے بہت زیادہ دور تھی۔ حقیقت یہ ہے اگر میں اللہ کے قریب ہوتی تو مجھے کبھی اتنی گہری چوٹ نہیں لگتی، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کرنا تھا، اور اس سب کے بعد اللہ نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ لیکن شروع مجھے صبر نہیں آتا تھا، میں بہت زیادہ بے چین رہتی تھی، مجھے پوری رات نیند بھی نہیں آتی تھی، ہر وقت تڑپتی تھی، آدھی رات کو اٹھ کر چیختی تھی، روتی تھی، بے چینی ہوتی تھی مجھے کہیں بھی صبر اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں زاروں قطار روتی تھی، خود کو سمجھا نہیں پاتی تھی، خود کو کنٹرول نہیں کر پاتی تھی، اتنی زیادہ روتی تھی، اپنے آپ کو نوچتی تھی، اپنے بالوں کو کھینچتی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے منہ پہ سلیپ بھی مارتی تھی۔ شاید اس وقت میں بہت زیادہ گہرے صدمے میں تھی اور مینٹل النس کو فیس کر رہی تھی۔ یہی سب کرتے کرتے سالوں گزر گئے، مجھ سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوئے جو شرک تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ان گناہوں کے لیے معاف کرے، آمین ثم آمین۔
اس کے بعد میں نے ایک دن درود ابراہیم کا ویڈیو دیکھا اور درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور درود ابراہیم کو پڑھنے لگی۔ الحمدللہ جب سے میں نے درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی میں چھوٹے چھوٹے میریکل ہونے لگے اور میں اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے لگی، یہاں تک کہ درود ابراہیم نے مجھے بالکل بدل دیا۔ اب میں سنبھلنے لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں 5 ٹائم کی نماز کو بالکل پابندی کے ساتھ ماشاء اللہ سے پڑھنے لگی، اور اس کے علاوہ میں نے ماشاء اللہ سے قضائے عمری کی نماز بھی ادا کی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ماشاء اللہ میری زندگی کچھ اس طرح سے بدلی کہ میں نے نقاب کرنا بھی شروع کر دیا، حجاب کرنا بھی شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ پر میرا ایمان اور توکل بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی بھی ایک چیز تھی جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، وہ تھی اس انسان کی یادیں، اس کے ساتھ بتایا ہوا وقت، کیونکہ ایک دم تو کسی بھی انسان کو صبر نہیں آتا۔ ماشاءاللہ اب میں کافی بدل چکی تھی، لیکن کبھی نہ کبھی شیطان میرے دل میں یہ خیال ڈالتا تھا، اس کی یادیں مجھے آتی تھی اور مجھے اینزائٹی ہوتی تھی، اور یہ وسوسے اور یہ اینزائٹی مجھے جینے نہیں دے رہی تھی۔ اللہ پاک نے پھر مجھے اس تکلیف سے بھی نکالا۔ اس تکلیف کے لیے میں نے سورہ رحمان کی تھیراپی کی۔ میں جانماز پر بیٹھ جاتی تھی اور قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کو سنتی تھی، ہیڈ فونز لگا کر، اور پانی کا گلاس بھر کر اپنے سامنے رکھ لیتی تھی۔ جب میری وہ آڈیو پوری ہوتی تھی اس کے بعد میں اس پانی کو پی لیتی تھی، اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے میری اینزائٹی غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا، اور سورہ رحمان کی تھیراپی میرے لیے ایک بہت بڑا میریکل ہے۔ اور الحمدللہ جس دن سے میں نے یہ تھیراپی شروع کی ہے اس دن سے الحمدللہ میں نے بہت اچھا اپنے اندر فیل کیا ہے، اور میں بہت زیادہ پازیٹیو سوچنے لگی۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اور شدت میرے اندر بڑھ گئی، اور اللہ کی محبت کی تڑپ میرے اندر پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے وہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل گئی جو میرے دل کے اندر کہیں پر چھپی ہوئی تھی۔ اور اب میں وہی دعا کرتی ہوں جو میں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کی تھی، اس شخص کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو اپنے قریب کر لے اور اسلامک بنا دے۔ اللہ نے سن لی۔ استغفر اللہ، جو بندہ یہ کہتا تھا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا ہوں، آج وہ اللہ اللہ کہتے کہتے نہیں تھکتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں ان کو اپنی دعاؤں میں مانگتی ہوں، اور یہ خواہش رکھتی ہوں جو میرے اور اللہ کے بیچ میں دبی ہوئی ہے بات، آج میں وہ سب کو بتا رہی ہوں۔ میرا یہ راز اور یہ کہانی بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کو ہمت ملے، کسی کو موٹیویشن ملے، اور جو لوگ میری کہانی کو سن رہے ہیں وہ مجھے دعائیں دیں اور میرے لیے دعائیں کریں۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگ لازمی میرے لیے دعا کرنا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی بات توڑ کر یا کیسے بھی اپنے قریب کر لیا اور مجھے ہدایت دی، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان سے میرا نکاح ہو جائے، وہ میرے محرم بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ میرا نکاح ان کے ساتھ کعبے کے سامنے ہو، پھر میں اور وہ قبول ہے بولتے ہوئے دوڑ کر شکرانے کے سجدے میں کعبے کے سامنے گر جائیں۔ آمین ثم آمین۔ میرے لیے لازمی سب لوگ مل کر اسٹرینج مسلمہ کی فیملی یہ دعا کر دے کہ اللہ میری محبت کو میرے حق میں بہترین کر کے میرا محرم بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حرام سے دور رکھے اور ہماری راہوں کو حلال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور جو میری خواہش ہے جو میں نے ابھی آپ سب کو بتائی ہے اس کو جلد سے جلد قبول کریں۔ آمین ثم آمین۔ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ جو لوگ ڈپریشن اور اینزائٹی کو فیس کر رہے ہیں ان کے لیے میری سورہ رحمان کی تھیراپی جو میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوگی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ہر ایک جائز حاجات کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ کو بہترین اجر عطا کریں جو آپ نے یہ سٹوری ہم لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں جی، جو میں ابھی آپ کے ساتھ اسٹوری ذکر کر رہی تھی یہ ان سسٹر کے ورڈز تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب کی بھی۔ اور جس طرح سے میری آپ لوگ سے بات ہوتی رہتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ سے اس فیملی میں جو بہت زیادہ کلوز ہیں یا جن سے کافی اچھی فرینڈشپ ہو گئی ہے، یہ بھی اسی میں سے ایک ہے۔ ان کی پوری جرنی A to Z ڈیٹیل میں مجھے بہت اچھے سے انہوں نے سنائی ہوئی ہے،
اور ایک جو کہتے ہیں نا کہ زندگی کا بہت زیادہ اذیتناک خوفناک جو صبر ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے جی کہ سب کا رپلائی کیا جائے، سب سے بات کی جائے، لیکن جیسے جیسے موقع ملتا ہے سب سے بات کرتی ہوں میں۔ اور یہ والا جو صبر کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہی ہمارا وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں، جس میں ہم کافی ساری چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں، جیسے ان سسٹر نے سیکھا۔ تو صبر اور آزمائش کے بعد بے شک آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ علم نشر میں فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اس ٹائم کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کرے کہ یہ ٹائم بہت زیادہ مشکل ہے یا بہت زیادہ ہارڈ ہے، کیونکہ صبر کے بعد ہمیشہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر ضرور عطا کرتے ہیں، اب وہ کسی بھی شکل میں کریں، کسی بھی صورت میں کریں۔ اور ایک لمحہ زندگی میں نے بھی یہ ٹائم فیس کیا ہے، اسٹرگل کیا ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ میں نے فیس کی ہے، لیکن میں یہی کہوں گی کہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنا دیتا ہے اندر سے۔ اور بے شک جی بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت مل جائے، اس کے رسول کی سچی محبت مل جائے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں۔ یہ دنیا تو فانی ہے جو ختم ہو جانی ہے، بس یہی کوشش ہے کہ دعائیں دی جائیں، دعائیں لی جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آپ سب بھی مجھے اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔